حضرت علی رضی نے فرمایا، انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی۔ کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ پتہ ہے ہم جیسوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک بے تحاشا سننے والے دو کان، جو ہماری وہ باتیں بھی سنیں جو ہم کسی سے کہتے نہیں، چپ رہتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیے۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلم سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام، کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پہ مار دی جائے گی۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تمہیں تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو، اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہار جیت نہیں ہوتی۔ اگر جیت ہو تو دونوں فریق جیتتے ہیں، ہار ہو تو دونوں ہارتے ہیں۔
بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں جان پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں، اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ کامیابی چاہے کوئی بھی ہو ہمیشہ اپنی محنت اپنے پیروں پر چل کر ملتی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ شارٹ کٹ راستے یا دوسروں کے کندھوں پر چڑھ کر کامیابی حاصل کرنے والے ایک دن یا تو لڑک جاتے ہیں یا پھر ہنس کر کے خود پریشان رہتے اور اپنے پیاروں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کم تر اور فلاں ہم سے برتر ہے، ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے، اس کی بارگاہ میں تو جو تقوی میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ صرف ایک چیز نکال دیں اپنی زندگی سے، وہ ہے دکھاوا۔ دکھاوا چھوڑ دیں گے تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، کتنے اقوال سیدھے ہو جائیں گے، دل کی تنگی ختم ہوگی۔ لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں، لوگوں کے خوف کو، لوگوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اس شرک سے نکلنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کے لیے جیا جائے۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں اور نہ بیچ سکتے ہیں۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ جب تک کسی تکلیف سے ہم خود نہ گزریں ہمیں اس درد کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف تسلی کے لیے ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے جس درد، اذیت اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو بھاگ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً اسے ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کے لیے ایسا فوری رسپانس چاہیے تو ہمیں بھی اپنے رسپانس ٹائم کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اذان کا رسپانس فوراً سے دینا ہوگا۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات تانا دے رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے، لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس برے بھلے کی تمیز کروانے والی ہستیاں موجود ہیں۔ تربیت کا اصول پہلے گھر پر ہی لاگو کیا جاتا ہے۔ جو لوگ نصیحت سن ہی نہیں سکتے ان کی بربادی کا سفر بڑی تیزی سے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ یقین جانو اس گناہگار سے اچھا کوئی نہیں جو گناہ کے بعد نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے سر جستجو ہو جاتا ہے۔ اعمال پر نیتیں اکثر
وقت لے جاتی ہیں، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کب ایک گنہگار شخص اپنے رب کا پسندیدہ ترین ہو جاتا ہے۔